نوجوان غصے سے جذبے سے پھٹ پڑنے والے ہیں، مولوی صاحب آپ بات کیوں نہیں کرتے اس بارے میں؟ مسئلہ فلسطین پہ گفتگو نہیں کیوں ہو رہی ہے؟ ارے بھائی گفتگو کر کے کیا کرو گے؟ کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس کوئی حل ہے؟ حل نہیں ہے تو پھر گفتگو کرنے سے فائدہ کیا؟ وقت کے ضیاع کی حیثیت سے تو کچھ اور بات نہیں ہے نا۔ اصل کاس کی طرف توجہ دو، جہاں سے اصل مدد آ سکتی ہے، آئے گی، آنے کا وعدہ ہے، اس پر تو کوئی نہیں گفتگو کر رہا ہے۔ حالات حاضرہ کے رپورٹس اور حالات حاضرہ کے مناظر اور سوشل میڈیا میں وائرل ہونے والے ویڈیوز پر تو بہت گفتگو ہے، ہمارے بڑوں کی، بوڑھوں کی، ذمہ داروں کی، جذباتی نوجوانوں کی، کچھ کرنے کا امنگ رکھنے والوں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حل ہے؟ قرآن و سنت سے پوچھو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ حل نہیں ہے۔ فلسطینی بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ حل نہیں ہے۔ فلسطینیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ سلوگن رکھنا اور یہاں کی پولیس کے نظر میں آنا اور اندر چلے جانا یہ حل ہے؟ یہ حل نہیں ہے۔ کوئی کہتا کہ مسجد اقصی ہماری ہے، ہم دراصل کیا کریں گے؟ چھوڑ کے نہیں دیں گے۔ آپ پہنچیں گے ہی نہیں وہاں تک جہاں تک وہ لوگ پہلے سے پہنچ چکے ہیں، تو آپ کے نعرے کیا کام کریں گے؟ کوئی کہتا ہے کہ نہیں فلاں کام کرنا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے ہیں، سب فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں۔ اگر تمہارے پاس کچھ ہوتا تو وہ پیش کرو نا۔ خالی خولی زبانی ادھر ادھر کے نعرے سے، ادھر ادھر کے دعووں سے ہوتا کیا ہے؟ تم نے اس کو گہرائی سے مطالعہ کیا، اپنا مسئلہ بنایا؟ جیسے گھر میں کوئی بات ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، سب مل کے بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں اپنے گھر کے مسئلے کو کیسے حل کریں، ویسے تم نے قرآن و سنت کو کھنگالا کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں، کیا تدبیر ہے، کیا واقعات ہیں جو ہم پہ بیت رہے ہیں، وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہم سے روٹ چکی ہے۔ حالات حاضرہ نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آنے والے حالات میں اس سے بدتر شکلیں ہیں، ہو سکتی ہیں، اور یہ فلسطین تو دور کی بات ہے، خود ہمارا ملک بھی نعوذ باللہ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہیں فلسطین کی طرح ہو کر نہ رہ جائے۔ حالات اسی طرف کیا ہیں، ٹریول کر رہے ہیں۔ ابو جہل نکلا، احد کے میدان میں قرآن میں ذکر ہے، ہاں کعبے کے پردے کو اس نے پکڑ کے دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یا رب کیا نتیجہ، کیا حل بتایا؟ بدر کے لیے نکل رہا ہے، اس کو بھی اللہ کا یقین ہے، وہ بھی کہتا تھا کہ ہمارے پاس دین ابراہیمی ہے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ دین کے اصولوں کو بھول گیا تھا، شرک کو توحید سمجھ بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول توحید پیش کیے تو اس نے سمجھا کہ یہ غلط ہے، اور اس حد تک اسے یقین تھا اس بات پر کہ کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہا تھا ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ جو حق پہ ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، جو مخالف ہیں ان پر آسمان سے پتھر برسا، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یہ دردناک عذاب ان پر نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا دیکھو میرا ایک اصول ہے، تو دشمن ہی صحیح لیکن تو نے دعا کی تو میرا اصول سن لے، قرآن میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اے اللہ کے رسول آپ ساتھ میں ہو، آپ اس بستی میں ہو، نبی بستی میں ہو، اللہ عذاب نہیں بھیجتا، یہ اصول ہے رب کا۔ جس قوم میں رسول موجود ہو اس قوم کو عذاب نہیں آتا جب تک کہ اس سے اللہ رسول کو نکال دیتا، پھر عذاب بھیجتا۔ تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کے رسول آپ ان میں رہیں گے تو ہم عذاب نہیں بھیجیں گے۔ رسول کی ذات عذاب کو روک دیتی ہے جب تک کہ رسول کو اللہ وہاں سے نہیں نکالتا۔ رسول نہیں ہے،
ہمارے پاس بھی نہیں ہے. رسولوں کا سلسلہ ختم ہے. خاتم النبیین آ کے چلے گئے. یہ امت آخری امت ہے. اب عذاب کو روکنے کا کوئی اور ہمارے پاس کاس نہیں ہے، لیکن ایک کاس دوسرا بھی دے دیا جو مستقل ہو. فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. وہاں بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتا جہاں استغفار کرنے والے ہو. استغفار اور رسول کا درجہ عذاب کو مانے کرنے میں، مشکلات کو مانے کرنے میں، روکنے میں برابر کا درجہ رکھتے ہیں. رسول جس قوم میں ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا، جس قوم میں استغفار کرنے والے ہوتے ہیں وہاں بھی عذاب نہیں آتا. اصل تو امت پلٹنا ہے وہاں پر. یہ پہلا سوراخ ہے جو میں بتا رہا ہوں، جو ہم کھلا رکھے ہوئے چیخ و پکار کر رہے ہیں. بھائی یہ جو کچھ بھی لڑائی غزہ اور فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی ہے، اس میں تمہاری زندگی میں تبدیلی کتنی آئی جی؟ کتنی نمازیں تمہاری کیا ہیں، تہجد وغیرہ نوافل بڑھے؟ کتنا استغفار تم نے کیا؟ کتنا تم نے حرام کاری چھوڑی؟ ارے بدبختو اتنا نہیں سوچتے ہو. ہم اسرائیل کے جتنی چیزیں ہیں بیکاٹ کریں گے، اور اس میں بیکاٹ چیزوں میں جلد بلیڈ بھی ہے، اسے بھی بیکاٹ کریں گے. بیوقوف، یہ بلیڈ تو نے رسول کی سنت کو نکالنے اور گٹر کے نالیوں میں پھینکنے کے لیے تو بلیڈ استعمال کرتا ہے. ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہم نے تو پامال کر دیا اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں. اس سوراخ کو تو ہم بند نہیں کرتے، ہم پلٹتے نہیں، ہم بدلتے نہیں. ہاں، ہم بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. جیسے شاعر نے کہا وہی حالت ہے. پہلا سوراخ تو ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے رب کی رحمت پانے سے محروم ہے. میرے بھائی، آج امت مسلمہ پہ گفتگو کرنا ہے تو بڑے علماء یہ بیان دینا ہے کہ بھائی سود سے بچو، حرام کاری سے بچو، شراب سے بچو، زنا سے بچو، بے حیائی سے بچو. اللہ کو رحم آ جائے ہم پر، اللہ تبارک و تعالی فلسطین کی حفاظت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLA چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے. اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے. تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLA چینل کی طرف رجوع کریں. آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں. جزاکم اللہ خیرہ.